قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقدر السحور ميدان الريح. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ورحمة الله الأعظم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: القول حسن يرثي المال ينمر الرزق ينسي الأجل وتتحبب إلى الأهل، وقول الحسن يدخل الجنة. صلوات محمد وآل محمد. میرا موضوع بحث جو دیے گئے ہیں ائمہ معصومین کے اقوال سے دروس اور ان کے اصحاب کے اقوال سے دروس حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ کی روشنی ائمہ معصومین اسلام کے اقوال کو دی جائے گی. صلوات محمد وآل محمد. ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام بہت پیارے حدیث ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے ایک درس دیا ہے ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے. ایک درس دیا ہے کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، کس طرح سے ہمارا رزق زیادہ ہو، کس طرح سے رکا ہوا مال ہم تک پہنچ جائے، کس طرح سے ہم لوگوں کے درمیان محبوب ہو جائیں، کس طرح سے ہماری موت ہم سے دور ہو جائے، کس طرح سے ہم اپنی فیملی کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر محبوب سے محبوب تر ہوتے چلے جائیں. مولانا نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ القول الحسن، اچھا قول، اچھی طرح باتیں کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یرثی المال. مولا فرماتے ہیں قول حسن اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے اس کا مال زیادہ ہونے لگتا ہے. اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی چلی جائے گی. پروردگار نے جو ہمیں کاروبار دیا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی چلی جائے گی. مثلا اللہ نے کسی کو ایک گاڑی دی ہے تو پروردگار ایک کے بدلے دو دے دے گا، دو دی ہے تو دو کے بدلے تین دے دے گا، تین دی ہے اس سے بڑھ کر اور دیتا چلا جائے گا. یرثی المال، مال میں زیادتی ہوتی جائے گی. کس چیز سے؟ قول حسن سے، اچھے قول سے. یعنی خوش اخلاق ترین اگر انسان ہے، اگر انسان کی زبان میں اگر مٹھاس ہے، انسان کی زبان میں اگر کھچاؤ ہے تو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہوا لے کر چلا جائے گا. مولانا فرمایا کہ قول حسن انسان کے مال کو زیادہ کرتا ہے. آزما کر دیکھیے، دعا کریں گے میرے حق میں بھی. اگر روزیوں سے آپ کے خیر و برکت چھن چکی ہے، کاروبار میں کوئی خیر و برکت نہیں رہی ہے، دن بھر آدمی دکان پر بیٹھ رہا ہے لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں، جتنا لایا ہے فقط بک رہا ہے وہی جا رہا ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں، تو اس معصوم کے اس قول پر آزما کر دیکھیں. یہ ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے، یہ معصوم فرما رہے ہیں. یہ آقا فرما رہے ہیں کہ قول حسن مال کو زیادہ کرتا ہے. اگر نہ زیادہ ہو تو مولا کے دامن کو پکڑ لیجیے. مولا آپ نے کہا نہیں ہو رہا ہے. معصوم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں زیادتی ہو، تمہارا مال بڑھے، تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ قول حسن اختیار کرو. حدیث آگے بڑھی. مولا فرماتے ہیں القول الحسن ينمر الرزق. قول حسن اس سے کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ رزق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. بعض مواقع پہ یونمر بے معنی رکنا ہے،
رک جانا، کوئی چیز کو روک دینا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتے ہوتے آخری ٹائم پہ رک جاتی ہیں. ہوتا ہوتا کام آخری ٹائم پہ رک گیا، سارا معاملہ ہو گیا، آخری اسٹیپ پہ آ کر رک گیا. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یون میرن ریسک. آقا فرما رہے ہیں کہ قول حسن سے رکا ہوا مال، رکی ہوئی چیزیں، رکا ہوا رزق اللہ کو تمہیں عنایت کر دے گا. آزما کر دیکھیں، معصوم نے فرمایا ہے. قول حسن کر کے دیکھیں، اچھے زبان سے اپنے اچھے فقرات کو ظاہر کر کے دیکھیں، اچھے فقرات اس زبان سے نکال کے دیکھیں، معصوم کی اس حدیث پر عمل کر کے دیکھیں پروردگار وہ جو رکی ہوئی چیزیں آپ کی ہیں وہ کس طرح سے آپ کو عنایت کرتا ہے. حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں وقول الحسن ينسی الاجل. بہت پیاری چیز. مولا فرماتے ہیں قول حسن، اس سے موت دور ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں. ڈاکٹر کو چھوڑ دیے، بڑے بڑے ڈاکٹر نے جو ہے اس کے دامن کو پکڑ لیے. یہ جو دنیا والے ڈاکٹر نے کہا ان کو چھوڑ دیجیے، جو بڑے ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے دامن کو پکڑ لیا. انہوں نے کیا کہا کہ قول حسن موت کو ٹال دیتا ہے. موت کے ہاں چکی، ڈاکٹر نے کہا بس آپ نکلنے والے ہیں، آزما کر دیکھ لیجیے. معصوم نے بھی کہا ہے، یہ دنیا والے ڈاکٹر نے کہا، یہ دین و آخرت والے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ قول حسن انسان کی موت کو ٹال دیتا ہے. آنے والی موت جو انسان کے اوپر موت آ رہی ہے، معصوم فرمانے اس موت کو قول حسن ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے موت کو. اجل نزدیک آ چکی ہے، ملک الموت چل چکے ہیں، ملک الموت چل چکے ہیں، ٹکٹ کٹنے والا ہے، سب انتظار میں بیٹھے، یاسین اور رحمان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے جائیں. ایک بات عجیب یاد آ گئی کہ قرآن کو اب اکثر ہو گیا ہمارے ہاں کہ قرآن کو لوگوں کی روح نکالنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ میرے بھائی، قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا ہے، روح نکالنے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کو پڑھ لیا کرو، کم سے کم جو ہماری چیزوں میں روحیں نکل چکی ہیں، جا چکی ہیں، وہ ساری روحیں پلٹ کے آ جائیں. یہ تو ہمارے ایک دستور عجیب سے بن گیا ہے کہ مولا علی کی ایک حدیث ایک سلوات درود میں سناؤ آپ کو عرض کروں. اس حدیث کو چوتھے امام کی اسی جگہ پر روکتے ہوئے موت، لفظ موت آ گیا تھا. پر کچھ لوگ کا شکوہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سی زمانہ بہرحال عجیب و غریب آ چکا ہے. کہتے ہیں یہ ایسا زمانہ آ چکا ہے جس زمانے میں بھولنے کی بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے. جو چیز رکھی وہی بھول گئے، جو جہاں رکھا وہی بھول گئے. بھولتے ہیں خود، بگڑتے ہیں بیوی کے اوپر، بھڑکتے ہیں اس بیچاری کے اوپر، رکھ کے بھول گئے خود، بگڑ رہے اس کے اوپر. کیوں؟ چوتھے امام کی حدیث وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے. مولا فرماتے چند چیزیں ایسی ہیں موت کے اوپر، لفظ موت جو آئے تو اس پہ اس حدیث کو میں نے روکا ہے. مولا فرماتے چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل ضائع ہونے لگتی ہے، بھولنے کی بیماری ہونے لگتی ہے اور نسیاں واری ہونے لگتا ہے. اس میں سے پہلی چیز مولا نے کیا فرمایا، آقا نے کیا فرمایا کہ قبروں پہ لکھے ہوئے ناموں کو جان بوجھ کر پڑھنا. قبرستان جاتے ہیں ہم لوگ، قبرستان میں سب کے نام لکھے ہوتے پڑھے جاتے ہیں. مولا نے کہا حدیث کے فقرے پر غور کریے گا. مولا فرما رہے ہیں قبروں پر لکھے ہوئے ناموں کو جان بوجھ کر پڑھنا، اس سے انسان کی عقل کم ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ معصوم فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں قبروں پر لکھے ہوئے ناموں کو جان بوجھ کر پڑھنا. ایک سوال یہاں پہ آپ کے ذہن میں مولانا، قبرستان میں جائیں، ہمیں کسی اپنے عزیز کی قبر کو ڈھونڈنا، پھر کیا کریں؟ بغیر پڑھے تو ڈھونڈے نہیں سکتے. جب تک پڑھا نہیں جائے گا حدیث کے فقرے پر غور کریں. مولا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آقا، کیا فرماتے ہیں؟ قبروں پر لکھے ہوئے ناموں کو جان بوجھ کر پڑھنا. یہاں مجبوری ہے آپ کی، یہ مجبوری ہے. یہاں جو آپ اپنے اعزاء و اقارب کے نام ڈھونڈیں گے وہ مجبوری ہے. جان بوجھ کر مثلا گئے اس قبرستان میں، کچھ نہیں کہا جاؤ سب کے نام لے کر وہاں پہ فاتحہ پڑھ دیا جائے. کتنے پڑھیں گے آپ؟ 1 2 4 10 20 100 1000. اس زمانے میں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ان بیچاروں نے کیا کیا ہے کہ جو اس سے پہلے مر چکے ہیں، ایک آسان طریقہ، وہاں پر پہنچنے کے بعد قبرستان میں آپ نیت کر لی فاتحہ پڑھتا ہوں، یہاں جتنے مومنین دفن ہیں مومنات ان سب کے لیے قربتاً الہ A to Z جو ہڈیاں بگڑ چکی ہیں وہ بھی ان تک پہنچ چکا ہے. پہلی چیز مولا نے کیا فرمایا کہ قبروں پر لکھے ہوئے ناموں کو جان بوجھ کر پڑھنا. دوسری چیز آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں کے درمیان سے مرد کا جان بوجھ کر گزرنا. کہیں گے اللہ کی نعمت یہاں بہت زیادہ ہے، اللہ اور زیادہ کرے.
حرم میں نکلیے، جہاں نکلیے وہاں پر ہماری مائیں بہنیں عورتیں ہیں، معصوم نے کیا فرمایا کہ 2 عورتوں کے بیچ سے جان بوجھ کر گزرنا، جائیں گے تب انہی کے بیچ سے جائیں گے، وگرنہ جائیں گے نہیں۔ ہوتا ہے اکثر بازاروں میں آدمی جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے، 2 لیڈیز جا رہی ہے یا 4 لیڈیز جائیں گے تو انہی کے بیچ سے جاؤ، عقل چلی گئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں کے بیچ سے جان بوجھ کر گزرنا، اس سے انسان کی عقل کم ہوتی ہے، نسیاں کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری ہونے لگتی ہے۔ تیسری چیز معصوم فرما رہے ہیں کہ حمام کے اندر ادرار اور مدفوع کا کرنا، حمام کے اندر جو نہانے کی جگہ ہے ادرار اور مدفوع کا کرنا، اس سے انسان کی عقل کم ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری ہونے لگتی ہے، انسان پر نسیاں وارد ہونے لگتا ہے۔ کہیں مولانا آپ تو چلے گئے پرانے زمانے میں، آج ماڈرن زمانہ ہے، آج کا ماڈرن زمانہ ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں، نہانے کی بھی جگہ ہے، دوسرے کام کی، تو بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ جو نہانے کی جگہ ہے وہ نہانے میں استعمال کی جائے، جو دوسرے کام کے لیے اس کو اس میں استعمال کی جائے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پھر حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں، اس کو ختم کرتے، مجھے اصل اس لفظ پہ لے جانا ہے، لفظ قرآن پہ، میں نے حدیث کو اس کو روکا تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں ایک اور چیز بیان کر دوں کہ جس سے بہرحال بہت سی چیزیں جس سے انسان کی عقلیں کم ہوتی ہیں، نہیں معلوم کیا کیا ہے، گھر میں رات کو کھڑا کر کے جھاڑو رکھنا، گندے برتن رکھنا اور کیا کیا کرنا، ان سب کو چھوڑتے ہوئے ایک اور چیز جو مولا ارشاد فرماتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی لیڈیز بیٹھی ہے وہ اٹھ کے جائے، جگہ میں حدت کا باقی رہنا، مرد کا وہاں پر بیٹھ جانا، یعنی جگہ گرم ہو، کوئی لیڈیز اٹھ کر گئی، جگہ گرم ہو، اس جگہ پر مرد کا بیٹھ جانا، معصوم فرماتے ہیں اس سے نسیاں وارد ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری آنے لگتی ہے، انسان رکھ کے ساری چیزیں بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے چھوٹے علی نے کچھ چیزیں بتائی تھی جس سے انسان کی عقلیں، حافظہ یہ سب کمزور ہونے لگتا ہے، اور بڑے علی نے ہمارے امیر کائنات نے بتایا ہے جس سے عقلیں بڑھتی ہیں۔ ایک سلوات بھیجے تو میں عرض کروں۔ معصوم فرماتے ہیں، میرے آقا امیر المومنین فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری ختم ہونے لگتی ہے، اس کی عقل بڑھتی ہے، عقل روشن ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت پر کثرت سے صلوات کا بھیجنا انسان کے حافظے کو تیز کرتا ہے۔ دوسری چیز آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے آیت الکرسی کا تلاوت کرنا۔ تیسری چیز، جس چیز کے لیے میں نے آپ کو زحمت دیا، حدیث کو، اس فکرے کو میں نے روکا تھا، جس چیز کا مولا فرماتے ہیں کہ ہر روز قرآن کا تلاوت کرنا، ولو ایک آیت ہی صحیح۔ ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ روح نکالنے کے لیے۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر روز قرآن کا تلاوت کرنا، امیر کائنات فرما رہے ہیں ہر روز قرآن کا تلاوت کرنا، ولو ایک آیت ہی سے۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے، اے آقا، یا آپ نے ایک آیت کیوں کہہ دیا؟ آقا کو معلوم تھا آج کا زمانہ، کہ زمانے میں واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر یہ کھولنے کے لیے پورا دن رہے گا، لیکن قرآن کھولنے کے لیے ایک وقت بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ شاید آقا کو یہ زمانہ آج والا یاد تھا کہ صبح سے لے کر شام تک موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں ہم، اس میں واٹس ایپ تو کھل جائے گا، انسٹاگرام تو کھل جائے گا، فیس بک تو کھل جائے گا، ٹویٹر تو کھل جائے گا، سارا زہر مار کھل جائے گا، کھلے گا نہیں تو قرآن نہیں کھلے گا۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز قرآن کا تلاوت کرنا، بولو ایک آیت ہی صحیح۔ قربان جاؤں میرے آقا، نہیں معلوم کہ آپ کے، ہمیں اپنے لکھنؤ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے لکھنؤ میں کیا ہوتا ہے، وہ بہرحال ہندوستان پاکستان دونوں کا کلچر ایک ہی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیٹی گھر میں آتی ہے، یعنی جب بہو آتی ہے یا بیٹی گھر سے جاتی ہے، جب بیٹی جائے گی تب اس کے ساتھ ایک قرآن جائے گا، اور جب بہو گھر میں آئے گی تو اس کے ساتھ ایک قرآن آئے گا۔ ہمارے یہاں کا دستور، لکھنؤ کا تو یہ نہیں معلوم، آپ کے یہاں کا کیا مجھے نہیں پتا۔ بہرحال کہتے ہیں جس وقت جیسے ہی بہو گھر کے اندر آتی ہے، داماد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ایک لال دوپٹہ لایا جائے گا، دونوں کے سر پہ ڈالا جائے گا، بیچ میں قرآن لا کر کھول لیا جائے گا، دکھا دے بیٹا دیکھو یہ قرآن ہے، دونوں دیکھیں غور سے قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد جو جہیز میں آیا ہوا قرآن ہے اس کو دونوں دیکھ لیں گے، اس کے بعد اسے یہ بند کیا گیا اور اس کو ایک طاق کے اوپر، ایک بلندی کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ قرآن آیا تھا جہیز میں، اب رکھا ہوا، اب جب کوئی گھر سے جانے لگا
جب کوئی مر گیا یا مرنے والا ہو پھر قرآن کو اس پہ ہاتھ مار کے کہ اتنی دھول اس پر بیٹھ چکی ہوگی، اتنی دھول اس پر بیٹھ چکی ہوگی، وہ قرآن کھولا جائے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اے میرے بھائی یہ قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا ہے، روح نکالنے کے لیے نہیں۔ کبھی تو اسے کھول لیا کرو۔ سمجھ میں آ گیا میرے معصوم نے کیا پیغام دیا؟ ہر روز قرآن کا تلاوت کرنا، ولو ایک آیت ہی صحیح قربان جاؤ میرے علی۔ مولا جانتے تھے ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا، جس میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ مولا نے فرمایا کہ ہر روز قرآن کا تلاوت کرنا، ولو ایک آیت ہی صحیح۔ جس وقت یہ قرآن کھلے گا ایک آیت ہی کے لیے اس قرآن پہ گرد نہ بیٹھے گی، بلکہ جو ہمارے ذہنوں پر گرد بیٹھ گئی ہے یہ قرآن کی نورانی آیتوں سے ساری گردیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک سلام بھیج محمد ایک اس سے بہتر سلام بھیجے محمد وآل محمد۔ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ القول الحسن ينمل المال، یہ مال کو بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھی وَيُنْسِيَ الْأَجَلَ، موت کو ٹال دیتا ہے، موت کو دور کر دیتا ہے۔ قول حسن موت کو دور کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں القول الحسن يحبب إلى الأهل، قول حسن فیملی کے اندر انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ آج ہر کسی کا شکوہ ہے، عاشق و معشوق بھی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا معشوق مجھے نہیں چاہ رہا، میرا عاشق مجھے نہیں چاہ رہا ہے۔ میاں بیوی کی شکایت، بیوی میاں کی شکایت، ماں باپ بچوں کی طرف سے شکایت، بچے ماں باپ کی طرف سے شکایت، کام کرنے والا اپنے مالک کی شکایت، مالک اپنے کام کرنے والے سے، کوئی مجھے نہیں چاہتا۔ ساس بہو کی شکایت کر رہی، بہو ساس کی کر رہی ہے، کبھی میکے کی شکایت، کبھی سسرال کی شکایت۔ ہر کسی کا یہی شکوہ ہے کہ مجھے نہیں چاہا جا رہا ہے، میں بہت زحمت کر رہا ہوں لیکن میری زحمتوں کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، مجھے نہیں چاہا جا رہا ہے، میں اتنا دن رات کام کرتی ہوں، اتنی زحمتیں کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں چاہا جاتا۔ نہ میرا شوہر مجھے چاہتا ہے، نہ میرے بیوی مجھے چاہتی ہے، نہ میرے بچے مجھے چاہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے، میاں بیوی کے لیے شکوہ، بیوی میاں کے لیے شکوہ۔ مولا نے کیا فرمایا کہ قول حسن انسان کو اس کی فیملی کے اندر محبوب کر دیتا ہے۔ جب روز جلی بھنی کٹی کہو گے تو کیا بیوی چاہے گی؟ اور جب روز شوہر کو روکھی سکھی سناؤ گے تو شوہر کیا محبت دے گا، خواب دے گا تمہیں۔ دونوں طرف برابر سونا چاہیے۔ کہتے ایک صاحب گئے جمعہ پڑھنے، ایک صاحب گئے جمعہ پڑھنے، بیویاں بیچاری زحمت واقع کرتی ہیں، یہ واقع جن کے بہرحال گھر میں خواتین ہیں، بہرحال چاہے ماں ہو چاہے بیوی ہو چاہے بہرحال زحمت کرتی ہیں۔ بہرحال ایک صاحب گئے نماز جمعہ پڑھنے، ایک دن بہرحال توفیق ہوئی، گئے نماز جمعہ انہوں نے پڑھی، اور مولانا صاحب مولوی صاحب جو ممبر سے تبلیغ کر رہے تھے، شاید میری طرح بیٹھے تھے، تبلیغ کر رہے تھے کہ دیکھو اچھی باتیں کیا کرو، گھر میں اچھے اچھے باتیں کیا کرو، لوگوں کو خوش کیا کرو، گھر والوں کو خوش کیا کرو، اور گھر والوں کی تعریف کیا کرو، ان کو اتنا زیادہ بہرحال کچھ نہیں، کم سے کم ایک تعریف کی محتاج بیچاری دنوں رات کی زحمت کر رہی، ذرا سے اس کی تعریف کر دیا کرو تو اتنی بھی خوش ہو جاتی ہے، اس کی تعریف کیا کرو۔ ان کی سمجھ میں آ گئی کہ بیوی کی تعریف کرنا چاہیے، آئے خوشی خوشی، مولانا صاحب کی بات ان کے دل کے اندر اتر گئی کہ بیوی کی تعریف کرنا چاہیے۔ گھر پہنچے، کھانا لا کر سامنے رکھا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، جیسے ہی دسترخوان بچھا کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دسترخوان بچھا، بیوی دیکھ رہی کہیں یہ تو روز کھلاتے تھے، اسے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ایک مرتبہ پانی لا کر رکھا گیا اور خوش ہوئے، کہتے ہیں اب لا کر کھانا رکھا گیا، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، جو لقمہ کھاتے کہتے سبحان اللہ کیا کھانا بنایا ہے، جو لقمہ کھا رہے کہتے ماشاء اللہ کتنی زحمت کی ہے، جو لقمہ کھاتے جاتے تعریف کی، انہوں نے لڑیاں لگا دی۔ ارے ہر چیز بھی زیادہ بھی جو خراب ہو جایا کرتی ہے، کثرت بھی جو ہے کبھی کبھی نقصان کر جاتی، کہہ رہے ہر لقمے پہ تعریف، ہر لقمے پہ تعریف، اور بہرحال دال پکی جو دال کھائے وہ تعریف کرتے چلے جانے، تعریف کرتے چلے گئے۔ بیوی کچن میں کھڑی ہوئی روٹی بنا رہی تھی، بیلن سے روٹی بنا رہی ہے، سنے جا رہی ہے، سنے جا رہی ہے، آگ ببولا ہوئی جا رہی ہے، سنے جا رہی تعریف کی، ہر لقمے پہ تعریف، ہر لقمے پہ تعریف۔ ایک مرتبہ آتی وہی بیلن جو تھا کھینچ کے ان کے سر پہ مارا، ہے نا جب کم وقت شوہر ہے، 20 سال سے تیرے ساتھ میں رہ رہی ہوں، ایک دن جو میرے کھانے کی تعریف کی ہوتی، آج
पड़ोसन ने एक सड़ी दाल भेज दी तो हर नुक्ते पर उसकी तारीफ कर रहे हो। 20 साल से तेरे लिए इतनी जहमत से कर रही हूं तो कोई तारीफ न थी। आज एक सड़ी हुई दाल पड़ोसन लेकर दे के चले, हर तारीफ में बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि कहीं वो चीज हमारे लिए बदतर हो जाए। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला क्या फरमाते हैं कि अल-कौलुल हसन युहब्बिब इलल अहली। कौल हसन फैमिली के अंदर मोहब्बतें पैदा करता है, उन्हें फरिश्ता कर दिया करता है। घर के अंदर यानी मासूम का एक और घर के अंदर यानी हर चीज को मौका महल देकर घर वालों की तारीफ भी करना चाहिए। घर वालों की मौका महल देकर घर वालों की तारीफ भी करो। इतनी जहमत करते कौल हसन से इंसान की जिंदगी संवर जाती है। कौल हसन से बिगड़े हुए इंसान भी उसकी तरफ खींच के चले आते हैं। कौल हसन से जो बदकिरदार हो गए हैं वो भी पाकिरदार बन जाते हैं। कौल हसन इंसान को बदबख्तियों से खींचकर नेक बख्ती की तरफ उसको लेकर चलाता। हदीस आगे बढ़ी, आखिरी फिक्रा खत्म करो। मौला फरमाते हैं अल-कौलुल हसन युदखिलुल जन्नह। कौल हसन इंसान को जन्नत में ले जाता है। कौल हसन इंसान को जन्नत में लेकर चला जाता है। अगर जहन्नमी भी हो गया है इंसान, ये मासूम की कही हुई बातों पर आप आजमा कर देखें। मासूम फरमाने की कौल हसन इंसान को बहिश्ती बना देता है। इंसान यह कि जबान उसकी अच्छी नहीं है, जबान अच्छी नहीं है, लेकिन अगर जबान उसकी अच्छी होती चली जाए सारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। जैसा मैंने पहले दिन अर्ज किया था कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इंसान की अगर जबान अच्छी हो तो उसको इंसान को वो जन्नती बना देती। जन्नती मौला ने क्या फरमाया, ए हाफिज, रज़ा का जुमला है, ए हाफिज लिसाने का तुइज़्ज़ु, ए हाफिज लिसाने का तुइज़्ज़ु। अगर इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो तो अपनी जबान की हिफाजत करो। चौथे आका ने क्या फरमाया कि कौल हसन यानी अच्छी चीज इंसान को जन्नती बना देती है। मौला क्या फरमा रहे कि ए हाफिज लिसाने का तुइज़्ज़ु, अगर इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो तो अपनी जबान की हिफाजत करो। ये जबान तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर चली जाएगी। ऐ काश अगर मासूमीन के बताए हुए अक़वाल पर, मासूमीन ने जो चीजें हमें बताई हैं उनकी कही हुई चीजों पर अगर हम अमल करते तो आज हमारी जिंदगियां इस तरह से मजबूर और बेबस न होती। आज नतीजा जो सरजमीन करबला का हमारे सामने आया है, इसकी वजह यही थी कि मासूमीन की बताई हुई बातों पर अमल नहीं किया गया।